تیرے پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا تیرے پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت 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 اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حیدری نعرے سے برکت کیجئے جو صحابہ میں کسی کا ہو عدو اس پہ چلتے پھرتے لعنت کیجئے اس پہ چلتے پھر تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین معزز سامعین کرام واجب الاحترام سادات کرام علماء ذوی الاحترام ملت کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمير المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين
والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور داور ساری کائنات کے رہبر مرکزی عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشِ بزم جنت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر اور پڑھے اللہم السلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم. دوستو، آج کی یہ ہماری ملاقات دوسری ملاقات ہے، اور آج جن شخصیات کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے ان کا ذکر اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سماعت فرمانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، اسی طرح ان کے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اپنے نیک بندے پرہیزگار اولیاء کرام کی جماعت کو اللہ نے سب کو پیدا فرمایا. لیکن ایک چیز جو آج کی گفتگو کی ابتدا میں آپ کو دھیان سے سننی ہے، توجہ کے ساتھ دھیان سے آج کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جسمانی اعضاء کے اندر جس چیز کا کنیکشن کسی چیز کو اپنی طرف یا اپنی چیز کو کسی طرف متوجہ کرتا ہے نا، تو وہ ہے آنکھیں. کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ صرف آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، اور کسی سے بھی کوئی محبت اور عشق ہونا تو وہ آنکھوں سے اتر کر ہی دل میں آتا ہے. تو دیکھنا، نظر جو ہے نا ہماری، وہ بہت ہی اہم ہے. دیکھنا یہ بہت ہی اہم ہے. اب جس نے حضور کو دیکھا ہوگا ان کے کیا کہنے، بس اسی گفتگو کو دھیان سے سنیں. کمیٹی والے حضرات اپنا کام کرنے، بس آپ توجہ سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت سے سنیں. حقیقت دیکھنے پر ساری چیز مبنی، ہر چیز مبنی ہے تو دیکھنے پر. کیسے؟ ذرا توجہ سے سننا، دھیان دے کر. ایک عاشق ہے جن کو دنیا عبد الرحمن جامی کہتی ہے. ایک عاشق ہے دنیا جسے سرکار معین ملت سرکار غریب نواز کہتی ہے. ایک عاشق ہے دنیا جسے فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. ایک عاشق ہے دنیا جسے عشق و محبت کا امام احمد رضا خان کہتی ہے. ایک عاشق ہے دنیا جسے خطاب کے بیٹے عمر کہتی ہے. ایک عاشق ہے دنیا جسے افضل البشر سرکار صدیق اکبر کہتی ہے. اب یار یہاں پر رک کر دل کے کانوں سے اس جملے کو سننا. اب جن لوگوں نے نبی کو نہیں دیکھا نا، ان لوگوں کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا
ان کی بات نہیں ہے، بات ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رسول پاک کو خواب کے ذریعے دیکھا، جن لوگوں نے نبی کو اپنی نیند میں دیکھا، خواب کے ذریعے رسول پاک کا دیدار کیا۔ آئے ان لوگوں کی لسٹ اٹھا کے پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا جن لوگوں نے صاحب لولاک کو، مدینے والے کو خواب کے ذریعے دیکھا، ان لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت صلاح الدین نے بیدار آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف خواب میں دیکھا ہے۔ غریب نواز نے خواب میں دیکھا، احمد رضا نے خواب میں دیکھا، عبد الرحمن جامی نے خواب میں دیکھا۔ اب جن لوگوں نے خواب میں دیکھا ان لوگوں نے اتنا بڑا انقلاب کر دیا، تو جس نے جاگتی آنکھ سے دیکھا ہوگا پتا ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور انہی صحابہ میں جو حضرت سرکار صدیق اکبر ہے، کل نہیں پرسوں نہیں قیامت تک بھی روزہ رسول میں میرے نبی کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب خواب میں دیکھنے والے کا عالم یہ ہے تو آنکھوں سے دیکھنے والے صدیق کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ اور کیسے صدیق؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ جتنی عبادتیں کریں نا، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، حج، عمرہ، کوئی بھی نیک کام کرے اس کا ثواب اس ایک مسلمان کو تو ملتا ہے، اس کا ثواب اس مومن، اس مسلمان کو تو ملتا ہے جو نیکی کر رہا ہے، اس کو تو اس کا اجر، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن سارے مسلمانوں کو جو ثواب ملتا ہے اور اس کے فوراً بعد وہ سارا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، سارا ثواب صحابہ کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا۔ اس لیے ہم جتنی نیکی کرتے ہیں ان کا سارا ثواب، سارا شرے جو جاتا ہے نا وہ صحابہ کو۔ اور تھوڑا ایک جملہ قبول کرنا ہے، ہاضمہ ٹھیک رکھنا، آج کا بات ایسی ہے، صحابہ کی ہے نا، تھوڑا محبت سے دنیا بھر کے تمام مومن جو نیکی کرے اس کا ثواب تو ملتا، لیکن وہ سارا ثواب صحابہ کو ملتا، اور سارے صحابہ کا ثواب صرف ایک ابو بکر کو ملتا۔ میں نے بولا حاضر رکھنا دماغ، کیوں میرے نبی نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر۔ کیوں رسول پاک نے ان کے بارے میں اتنا کہا؟ یار آپ کو پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ رسول پاک نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اس کے بعد کچھ لوگ تھے جو آپ کے گروہ میں آئے، نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس وقت سے پہلے ابو بکر صدیق میرے نبی کے یار تھے۔ رسول پاک کی پہلی نکاح ہوئی 25 سال کی عمر میں اماں خدیجہ سے، رسول پاک کو دلہا بنا کر جس نے جوڑا تحفے میں دیا نا وہ ابو بکر ہے، وہ سرکار صدیق اکبر ہے۔ کیسی محبت تھی یار، جب بھی سرکار صدیق اکبر کا تذکرہ چھڑتا ہے نا تو یہ واقعہ دماغ میں آتا ہے، کیسی محبت تھی۔ دھیان سے سننا مسلمان، سرکار صدیق اکبر کو میرے نبی سے کیسی الفت ہے، کیسی وفا ہے، کیسا عشق ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، لیکن آپ کے عشق میں اضافہ ہو اس لیے میرے نبی نے ایک مرتبہ سرکار صدیق اکبر کو اپنے پاس بلایا۔ حضور صدیق اکبر آ گئے، جی یا رسول اللہ فرمائیں۔ فرمایا آقا، میرے نبی نے اپنی انگوٹھی اتار کر کہا میرے صدیق بازار جاؤ، نقاش کے پاس، سونار، اس سے کہو انگوٹھی میں کچھ نقش کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب نقشے والی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ انگوٹھی صرف مرد ایک پہن سکتا ہے، کتنی؟ ایک، 4 5 10 انگلی میں پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی، باقی مردوں کو سونا حرام ہے۔ شادیوں میں پہن کے کود رہے ہو نا، حرام ہے، نہیں پہن سکتے۔ نہیں مولانا شادی میں جب تک سونا نہیں پہنیں گے تب تک لگے گی نہیں کہ میں دولہا ہوں۔ میں نے کہا مولا حسین بھی دولہا بنے تھے، کیا سونا پہنا تھا؟ غریب نواز بھی دولہا بنے تھے، کیا سونا پہنا تھا؟ ارے نکاح کا تعلق سونے سے نہیں ہے، نکاح کا تعلق 6 چیز سے ہے، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت، بس، سونے سے نہیں ہے۔ مردوں کو سونا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ ایک انگوٹھی پہن سکتے ہو آپ،
ایک انگوٹھی وہ بھی ایک پتھر والی، اس کے اندر بھی 3-4 پتھروں کو نہیں چلے گا۔ شریعت ہے یار، سینہ ٹھوک کر کے تو نا میں حسین والا ہوں، اخلاق دیکھ لینا پتہ چل جائے گا واقعی ہو کہ نہیں۔ سونا نہیں پہننا ہو، بات آگے نہ نکلے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی دی اور کہا ہے میرے صدیق جاؤ اس پر لکھا کے لاؤ، حضور کیا نقش فرمانا ہے، کیا لکھنا ہے؟ پیاری سی بات ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر اس انگوٹھی پہ لکھواؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھوانا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بس ابو بکر اتنا لکھوا کے آؤ۔ سرکار صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی لے کر نکلے، انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس پہنچے، جا کر سونار سے کہا ذرا اس پر لکھ تو لا الہ الا اللہ، اس پر لکھ۔ ابو نقاش نے دیکھا، انگوٹھی ہاتھ میں لی، ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا لکھنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں نبی نے فرمایا لکھو لا الہ الا اللہ۔ نہیں اس کے ساتھ یہ بھی لکھو محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ انگوٹھی پر لکھو۔ نقاش نے تو لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دی، پیک کر کے سرکار صدیق اکبر اس انگوٹھی کو ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے کہ یا رسول اللہ، اے میرے کریم آقا دیکھو نا میں آپ کی انگوٹھی لایا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو لیا، اس کے بعد کھول کر اس انگوٹھی کو دیکھا، اس میں جو نقاشی لکھی ہوئی تھی، لکھی ہوئی نقاشی کو دیکھا تو میرے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ سرکار صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ مجھے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نبی کا نام الگ ہو جائے نا یہ گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کا نام الگ ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں تھا، تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کا بھی نام لکھوا دیا ہے۔ کہا ابو بکر یہ بات نہیں ہے۔ تو کہا حضور بات کیا ہے؟ کہا بات یہ کہ تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا، تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ میں نے تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کا نام لکھوایا ہے، میرا نام کہاں سے آ گیا مجھے پتا نہیں ہے۔ کہا دیکھو ابو بکر تمہارا بھی نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ جب سونار نے دیا تھا تب آپ کا نام تھا، خدا کا نام تھا، میرے نام کا کہیں عطا پتا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ یہ میرا نام کہاں سے آ گیا، یہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صاحب اولاد کے سامنے اب گھبرا رہے ہیں، کہتے آقا میں نے نہیں لکھوایا لیکن یہ نام کدھر سے اور کیسے آیا مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اور اس کے نبی کا نام تو ابو بکر نے لکھوایا ہے لیکن ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ کہا اے جبریل ابو بکر کا نام تم کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، ایسی کیا نوبت آ گئی کہ ابو بکر کا نام لکھنا پڑا؟ تو جبریل امین نے کہا میں کبھی بھی خدا کے حکم کے خلاف نہیں چاہتا، میرا مالک جو کہتا ہے جبریل کہتے ہیں میں وہ کر دیتا ہوں۔ خدا نے کہا تھا اے جبریل جاؤ اور انگوٹھی میں ابو بکر کا بھی نام لکھو، کہ وجہ کیا ہے؟ تو خدا نے کہا جس طرح صدیق کو گوارا نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کا نام الگ ہو جائے، اسی طرح اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ اس کے نبی کے نام کے ساتھ ساتھ صدیق کا نام جدا ہو جائے۔ جانتے ہی کہاں ہیں لوگ صدیق اکبر کیا ہے؟ حضور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ میرے نبی نے پوچھا اے صدیق یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ بات بہت مستند بات ہے۔ بات کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات جو لکھی ہے کتاب کا نام کنز الامہ میں لکھی ہے۔ بات کنز الامہ کے مصنف نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صاحب اللہ کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، دیکھو نبی کو کیا پسند ہے،
اور خدا کو کیا پسند ہے، یہ پسند کی بات ہے۔ ہم خدا سے پوچھیں مولا تجھے کیا پسند ہے، خدا کہے گا میرے نبی کا ذکر پسند ہے۔ خدا کہے گا مجھے میرے نبی کا ذکر پسند ہے۔ مالک کیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ میرے نبی کا ذکر ہو، اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو نبی کا ذکر بنایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بعد نماز کے اندر بھی اپنے نبی کا ذکر کیا، اذان میں بھی نبی کا ذکر، قرآن میں بھی نبی کا ذکر، دین میں بھی نبی کا ذکر۔ اور یار جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی جو صلاۃ دی جاتی ہے اس میں بھی نبی کا ذکر۔ اللہ پاک کو تو نبی کا ذکر پسند ہے۔ اب ذرا نبی سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کون ہے حسان بن ثابت جانتے ہو؟ یہ نبی کے زمانے کے بہت بڑے نعت خواں ہیں، نبی کے زمانے کے بہت بڑے نعت خواں ہیں، صحابی رسول ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کی شان میں نعت لکھتے ہیں، میرے نبی کہتے سناؤ، کیا کہتے سناؤ۔ حسان بن ثابت نبی کی نعت سناتے، میرے نبی مچلتے۔ آئے ہائے کچھ لوگ پوچھتے مولانا کدھر لکھا ہے نبی کی نعت پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا قرآن نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب ثابت کرو۔ میں نے کہا حسان بن ثابت سے پوچھ لے، ہمارے پاس سب سے بڑا حوالہ ہے۔ نبی کی نعت پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حسان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کی نعت پڑھتے اور میرے نبی انہیں ہدیہ بھی دیتے، انہیں تحفے بھی دیتے، نبی کی نعت پڑھتے۔ کون پڑھتے؟ حضرت حسان۔ یہ نبی کی نعت پڑھنے کا تصور ہمیں آج یا کل سے یا ایک صدی پہلے سے نہیں ملا۔ نبی کی نعت پڑھنے کا تصور ہمیں صحابہ نے دیا ہے، نبی کے اصحاب نے دیا ہے۔ تبھی تو ہم مچل کے نبی کی نعت سناتے ہیں، تبھی تو مچل کر ہمارا بچہ گانا بولے نہ بولے اس پر توجہ نہیں، ذرا یہ دیکھنا میرا بچہ نعت پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اے جوانوں، نبی کی نعت گنگنانے والے مدحان مصطفیٰ بنو۔ اے جوانوں، اپنی زندگی میں آپ نے گانے بہت گا لیے، واقعی میں جو نبی کے وفادار ہو تو نعت پڑھنا بھی سیکھ لو۔ ابھی ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ کہ شادی کے بیاہ میں جاگرنے ناچنا ہے تو جوان سب سے آگے آئے گا، اور اسی جوان کو بولو اسٹیج پہ چڑھ کے چل سلام پڑھ دے کہ نہیں مولانا میرے کو شرم آتی ہے۔ ارے عورتوں کی طرح کمر مٹکانے میں شرم نہیں آئی، نعت پڑھنے میں آ گئی؟ کدھر جا رہے ہو اے مسلمان؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہے نا افسوس کی بات۔ ارے یار نعت نبی پڑھنا صحابہ کی سنت، اور قرآن نبی کی نعت ہے تو نعت نبی پڑھنا جبریل کی بھی سنت۔ شاعر نے بھی نہیں کہا نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ نبی کی نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے دم میں دم ہے جب تک نعت سنانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ یا نبی کی نعت پڑھا کرو۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آئے، نیا کلام لکھا تھا نا، تو کوئی نیا کلام لکھتا ہے تو کہتا ہے مولانا ایک تازہ کلام لکھ کے آیا ہوں، تازہ لے سنیں گے آپ؟ تازہ کلام ہے، چلا سنو۔ ایک شاعر ہوتا ہے نا جب کوئی کلام لکھتا ہے تو اس کو سنانے میں مست ہو جاتا ہے کہ میں نے کچھ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک شاعر آئے تھے کہ اعلیٰ حضرت سرکار میں نے کچھ لکھا ہے، کہ کس پہ؟ کہ نبی کے معراج پہ۔ سنا اعلیٰ حضرت سرکار نے کلام دیکھا، کہا مغرب تک آؤ، عصر کا وقت ہو گیا ہے، مغرب تک آؤ پھر بتاتا ہوں کیسا کلام ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک کے اندر وقت کتنا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ نہیں ہوتا نا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب ان کا کلام دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے بھی سوچا جب انہوں نے نبی کے معراج پہ لکھا ہے تو میں کیوں نہیں؟ بریلی کے امام نے بھی پھر نبی کے معراج پہ لکھا۔ وہ حضرت آئے پوچھنے کے لیے میرا کلام کیسا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تمہارا تو اچھا تھا لیکن میرا دیکھ لو میں نے بھی لکھا ہے۔ کہا میں نے 7 شعر لکھے تھے، آپ نے کتنے؟ آپ نے کہا میں نے 70 شعر لکھے ہیں۔ پھر وہ جو کلام مشہور ہے نا، مصور کشور رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے، یہ کلام اعلیٰ حضرت نے تبھی لکھا۔ تو یار جب کوئی کلام لکھتا ہے تو نعت صاحب ہوتا ہے کہ میں بتاؤں میں سناؤں۔ تو حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ایک تازہ کلام ہے
سنو مسلمان، ہم خدا سے کہیں مولا تجھے کیا پسند ہے؟ کہ میرے نبی کا ذکر کیا جائے، وہ پسند ہے مجھے، میرے نبی کا ذکر پسند ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ نبی کا ذکر۔ اب نبی سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے؟ حسان بن ثابت نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک نعت لکھی ہے۔ نبی نے کہا حسان چھوڑ، یہ بتا میرے صدیق کی شان میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں؟ خدا کو پسند ہے نبی کا ذکر، نبی کو پسند ہے صدیق کا ذکر۔ اور لوگ تلے ہیں نبی کو صدیق سے دور کرنے میں۔ ان کی نانیاں مر گئی، ان کے عقیدے خراب ہو گئے، جہالت کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، صدیق کو نبی سے الگ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ایک مرتبہ میرے نبی نے پوچھا اے صدیق بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں میں آنسو بھر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر لیتے ہیں۔ اگر آپ کی لوٹری لگی ہو اور لوٹری کا مالک کہے کہ میرے پاس تمہارا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، بتاؤ کیا لینا ہے؟ خوشی کے مارے بندہ اچھلے گا نا۔ یہاں تو نبی آخر الزمان ہے اور وہ سرکار صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں صدیق بتاؤ صدیق تمہاری تمنا کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں کسی نے قطرہ مانگا، میرے نبی نے سمندر دے دی۔ نبی کی چوکھٹ سے کسی نے کیا مانگا؟ قطرہ، میرے نبی نے سمندر دے دی۔ ابو بکر سے پوچھا جا رہا ہے صدیق مانگو، اے صدیق مانگو، کیا چاہیے؟ سرکار صدیق اکبر نے تخت و تاج نہیں مانگا، اپنے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں مانگی۔ سرکار صدیق اکبر نے حضور کو دیکھتے ہوئے کہا آقا آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو، میں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں۔ زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ارے یار آپ اتنے خاموش کہہ کو بیٹھے ہو، نہیں مچلتے آتا؟ وہ نبی کے صحابہ کا ذکر اور تم خاموش ہو جاؤ تو پھر شیعہ سمجھ جائیں گے ہمارا کام ہو رہا ہے۔ جب بھی نبی کے صحابہ کا تذکرہ آئے نا تو مچل جانا چاہیے۔ میرے نبی نے پوچھا صدیق کیا چاہیے؟ کہا بس آنکھیں میری ہو چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، میں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں دیکھتا جاؤں، یہی عمر گزر جائے بس میں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتا جاؤں، یہ مانگا۔ اب نبی سے قطرہ مانگا، نبی سمندر دے رہے ہیں۔ نبی سے قطرہ مانگا، نبی سمندر دے رہے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں پتہ ہے؟ یار توجہ سے، ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے۔ میرے نبی اپنے گھر سے چلے مولا علی کو سلا کے صدیق اکبر کے گھر۔ میرے نبی چلے سرکار صدیق اکبر کے گھر اور ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ صدیق اکبر نے دروازہ کھول لیا۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے سرکار صدیق اکبر یہ رات تو بھیانک تھی، کافر ماننے کے لیے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، تمہارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، تم نے کیسے پہچان لیا کہ نبی ہی آئے ہیں؟ ابو بکر نے کیا کہا وہ عاشق ہی کس کام کا جو اپنے محبوب کی دستک دینے کی آہٹ کو نہ سمجھ سکے۔ ارے نبی نے جب کہا تھا نا ایک رات کو صدیق میں تیرے گھر کے دروازے پر آؤں گا، ابو بکر کہتے ہیں کہا تھا تب سے لے کر ہجرت کی رات تک ایک رات بھی ابو بکر بریک لگا کے آرام سے نہیں سویا۔ یہ ہے عشق۔ حضرت سرکار صدیق اکبر کے گھر نبی گئے۔ یار نبی بھی بلا سکتے تھے صدیق اکبر کو، نبی بھی تو بلا سکتے تھے فلاں رات کو تم کو میرے گھر پہ آنا ہے، لیکن نبی کیوں گئے؟ نبی ہی کیوں گئے؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا کچھ فتنہ پرست لوگ 2025 میں پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ دے کہ ابو بکر کو نہیں بلایا تھا، بلایا تو کسی اور کو تھا، ابو بکر خود چلے آئے، اس لیے کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے، نبی خود چل کے ابو بکر کے یہاں گئے۔ بولنے والے کو یہ بھی موقع مل جاتا۔ اب نبی گئے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اونٹنی لیتے ہیں، نبی اور صدیق دونوں سوار ہیں، نبی اور صدیق دونوں سوار ہیں، غار ثور
कि पहाड़ी के नीचे पहुंचे। अब अपनी सवारी को रोका, छुपाया। सरकार सिद्दीक अकबर और गारे सोर जो मदीने गए, जो चढ़े, उनको पूछना कितना लंबा फासला है। 3 किलोमीटर का फासला है वो, और बहुत भयानक पहाड़ी है। सरकार सिद्दीक लगे उस वक्त। सुनना यार, ये बात बहुत पुरानी है, बार बार सुनते हो, लेकिन यहाँ रोक कर मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में सरकार सिद्दीक अकबर बस जाए, समझ में आ जाए कि कौन है सिद्दीक। एक चीज होती है जिसको सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के पीएम को हमने देखा भी है, सुना भी है। इसी तरह मोबाइल के जरिए देखा भी है, सुना भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा होता है, देखा नहीं होता, और सिर्फ सुना होता है, देखा नहीं होता, तो वो चीज हमारे दिमाग में अपना स्केच बना देती है। जैसे जन्नत देखिए, लेकिन दिमाग में, सबके दिमाग में कि जन्नत है, ऐसा दरवाजा, ऐसी हरियाली, ऐसी नहरें, ऐसा साथ तस्वुर आता है। अरे जन्नतियों की महफिल है, जन्नत की मिसाल दूंगा ना, जहन्नम का भी तस्वुर आता है, जहन्नम का भी, उसकी भी एक इमेज बनी है ना दिमाग में। लेकिन हम सच्चे आशिक मुस्तफा और मौला हुसैन के गदा हैं, हमारे दिमाग में तो जन्नत ही बनती है ना, जाना भी है ना, तो नमाज पढ़ो ना भाई, कहीं को नहीं पढ़ते। जाना है ना, अच्छे बन जाओ ना भाई, कहीं को नहीं बनते। तो जो चीज हमने देखी नहीं होती, सुना होता है, उसका एक कल्पना करके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। देखी नहीं है पर है, और हम बताना भी चाहे तो हम बता नहीं सकते। लेकिन जब भी नबी और सिद्दीक अकबर और गारे सोर का जिक्र आता है ना, तो एक तस्वीर बनती है कि नहीं? एक तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर कैसी बनती है कि पहाड़ है, नीचे नबी अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, थोड़ा आगे गए, मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी से अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऊपर चलने के लिए सवारी हो तो अच्छा ना। कहा हाँ ठीक है, सवारी कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह, नीचे देखो, आपका सिद्दीक झुक गया है। नीचे देखे, आपका सिद्दीक झुक गया है। मेरे नबी को अपने कांधे पे बिठाया सरकार सिद्दीक अकबर ने। इतना लंबा फासला है, आज भी मदीने में, मक्के में कोई लोग जाते, और जब ये पहाड़ चढ़ने की बात आती है तो हाथ में पानी की बोतल लेके चढ़ते, न जाने कितनी जगह रुक कर थोड़ी देर आराम करते, फिर आगे बढ़ते। हजरत सरकार सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा जान रहमत को अपने कांधे पे बिठाया, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए, पूरा रास्ता पूरा किया और गार तक लेके गए। जब ये दिमाग में तसव्वुर बनता है ना, तो एक जुमला दिमाग में आता है, अगर सुनना है तो बोले या रसूल अल्लाह। तसव्वुर ये आता है, नबी अबू बकर के कांधे पर, नबी अबू बकर के कांधे पर जब बैठे होंगे, तस्वुर ऐसा आ रहा है कि नबी के कांधे पर महर नबूवत, मेरे नबी के कांधे पर एक महर लगी हुई थी, महर नबूवत। मेरे नबी के कांधे पर महर नबूवत, अबू बकर के कांधे पे वजूद नबूवत। हाय हाय हाय, लोग कहते हैं मेरे नबी ने मौला अली को कहा, मन कुन्तु मौला फहाजा अली जुल मौला, ये हमारे लिए बरहक है। लेकिन उस दीन को ईद बनाकर ईद गदीर करके पेश किया। बताओ, अबू बकर ने नबी को उठाया, कौन सा दीन बनाओगे? कौन सा दीन? वहां तो हाथ पकड़ा था, यहाँ तो पूरे नबी कांधे पर है, क्या बोलोगे? सरकार सिद्दीक अकबर को लेके गए थे और नबी ने पूछा था, अबू बकर क्या आरज़ू है, क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है? अबू बकर ने कहा था, आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। यार ये इस मसले पर थोड़ा, इस वाक़े पर अपनी दिमाग को आदि रखना। आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। नबी देने के लिए बैठे, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे नबी ने कहा, ए अबू बकर क्या चाहिए? सच्चे यार से कहा था तो एक ही ख्वाहिश की, आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा। आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का है। अब नबी के देने की बात आई है ना, तो एक वाकया दिमाग में आ रहा है जो आपने सुन रखा है। मेरे नबी देते कैसा है?
ہے توجہ؟ میرا نبی دیکھتے کیسا ہے؟ جنگ خندق کے موقع یا تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کے پاس آئے. ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, ہاتھ میں ایک جولا ہے, ہاتھ میں تھیلی ہے. نبی کی بارگاہ میں آئے, خیمے میں آئے. میرے نبی نے پوچھا, اے ابو ہریرہ میرے صحابہ نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا, آپ کے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, کچھ نہیں کھایا. میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جھولا پیش کر کے کہتے حضور اس میں کچھ کھجورے ہیں, اس میں کچھ کھجورے ہیں, کھجورے. اب وہ تھیلا کھول کے جب کھجور دیکھی میرے نبی نے کہا پوری انڈیل کر دکھاؤ کتنی کھجور ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے سارے تھیلے کو انڈیل دیا, کھجوریں نکالی. نبی نے کہا گنو تو. حضرت ابو ہریرہ گنتے ہیں 1 5 10 15 20 ٹوٹل کھجور نکلی 21. 20 اور 1 کتنی کھجور؟ 21. جب 21 کھجور نکلی جھولے سے, آپ کو پتا ہے 21 نسبت کس کی ہے؟ مولا علی کی. 21 کھجور نکلی. اب 21 کھجور جب میرے نبی نے دیکھی پھر کہا ابو ہریرہ ایک کام کرو اس کو واپس جھولے میں ڈالو. انہوں نے جھولے میں ڈال دی. ڈالنے کے بعد کہا جاؤ جنگ کے میدان میں جتنے صحابہ ہیں نا ان میں سے 10 کو لے کے آؤ. کتنوں کو؟ 10 کو. حضرت ابو ہریرہ گئے چن کے 10 صحابی لے کے آئے. حضور یہ 10 صحابہ ہیں. میرے نبی نے کہا او صحابہ کھانا ہے؟ صحابہ نیچی گردن کر کے کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ کھانا ہے. کہا جا بیٹھ جاؤ تمہارے لیے کھجور کا اہتمام ہے. سارے صحابہ بیٹھ گئے. اب کھجوریں نکال نکال کے کھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. پیٹ بھر گیا. میرے آقا نے کہا اور کھاؤ. کھجور کتنی ہے؟ ہاں 21. اور کھاؤ. اور کھاتے گئے. پھر انہوں نے کہا حضور اب بہت پیٹ بھر گیا. کہا جاؤ ابو ہریرہ اب ان 10 کے علاوہ اور 10 کو لے کے آؤ. دوسرے 10 آئے. نبی نے کہا کھانا ہے؟ کہا ہاں. کا بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے. وہ بھی کھا رہے کھا رہے کھا رہے. پیٹ بھر گئے. اور کھاؤ. اور کھائے. پیٹ بھر گئے. کہا جاؤ ابو ہریرہ ان اور 10 کو لے کے آؤ. ایسے 10 کی جماعت کرتے کرتے جنگ میں جتنے صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. حضرت ابو ہریرہ حضور اب کوئی بات نہیں ہے, میں ہوں اور آپ ہے, میں ہوں اور آپ ہے. میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ تم بھی بیٹھو کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے. پیٹ بھر گئے. حضور بس میرے نبی نے کہا نہیں ابو ہریرہ اور کھاؤ. اور کھائی. میرے نبی نے بھی کھائی. پھر دیکھا کتنی تھی؟ 21. انڈیل کر دیکھو تھیلا, انڈیل کر دیکھو. حضرت ابو ہریرہ نے وہی 21 کھجور والے تھیلے میں سے جو صحابہ کو کھلایا خود نے کھایا. سارے صحابہ نے کھایا. انڈیل کر جب دیکھا تو 21 کی 21 کھجور سلامت ہے. 21 کی 21 کھجور پڑی ہوئی ہے. جب یہ 21 کی 21 کھجور ایسے ہی پڑی رہی میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ واپس جھولے میں ڈالو. حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے 21 کھجور واپس جھولے میں ڈالی. جھولے میں ڈال لی. میرے نبی نے کہا ہریرہ جب بھی موقع ملے کھانا چاہو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالنا. تم بھی کھانا اوروں کو بھی کھلانا. تم بھی کھانا اوروں کو بھی کھلانا. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں رسول پاک کا زمانہ گزر گیا, میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا اوروں کو بھی کھلاتا. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا اوروں کو کھلاتا. حضرت ابو بکر کے بعد عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا, بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا اوروں کو بھی کھلاتا. ان کے زمانے کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا, میں بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا, میں بھی کھاتا اوروں کو بھی کھلاتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابو عثمان غنی کے زمانے میں بلواریوں نے حملہ کیا, اس وقت وہ میرا جھولا اٹھا کے چلے گئے. ابو ہریرہ ہمیں عقیدہ دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ جھولا میرے پاس قیامت تک رہتا اور میں بھی قیامت تک زندہ رہتا. کھجور بسم اللہ پڑھ کے نکالتا جاتا, میں بھی کھاتا اوروں کو کھلاتا. قیامت آ جاتی کھجور ختم نہیں ہوتی. اے ابو ہریرہ عقیدہ کیا ہے تو سمجھا دیا. مانگنے والے بندوں کو یوں چاہیے, مانگنا بھی کسی سے بھی کیوں چاہیے.
ابو ہریرہ کی یہ حدیث جب پڑھی نا تو ایک چیز سمجھ میں آئی. سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ توجہ، حدیث میں ایک لفظ لکھا گیا ہے. حدیث میں ایک لفظ ہے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق یہ 21 کھجور والی حدیث میں ایک لفظ ہے. سننا لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 600 وسق کھائی، 50 وسق لوگوں کو کھلائی. حضور کے اس زمانے سے لے کر عثمان غنی کے زمانے تک میں نے 600 وسق کھائی، 50 وسق کھلائی. یہ وسق کیا ہے؟ دماغ حاضر، بات کو ہضم کرنا، دماغ حاضر. نبی کہتا ہے 600 وسق کھائی، 50 وسق کھلائی. اب وسق کیا ہے؟ وسق، ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا. ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کا. سننا، دماغ حاضر، دماغ حاضر. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے 600 وسق کھائی، 50 وسق کھلائی. ایک وسق 60 سا کا اور ایک سا 4 کلو 90 گرام کا. اب حدیث کے پورا نچوڑے دیکھتا ہوں جام نگر کا غیر مسلمان سنی صحیح عقیدہ اس بات کو کیسے قبول کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عربی میں جو کہا نا 600 وسق کھائی اور 50 وسق کھلائی، اس کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ارتھ پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا، حضرت ابو ہریرہ نے جو بات کی، قسم خدا کی کلیجہ ہلا دیا، کلیجہ ہلا دیا. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 600 وسق کھایا، 50 وسق کھلایا. ارتھ جانو اور اس کے بعد چپ رہے تو پھر مجھے افسوس ہوگا. یہ پورا نچوڑ ہو. علماء کی موجودگی میں اس کے بارے میں جانا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، کیونکہ بات یہ ایسی تھی جب ہمارے نظروں کے سامنے آئی اوروں سے پوچھنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ بات اتنی مضبوط تھی اور اتنی پکی تھی کہ علماءوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا کہ کیا یہ بات جو لکھی گئی ہے وہ صحیح ہے، ایسے ہی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، حقیقت ہے کہ نہیں. سنو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 60 وسق کھایا، 50 وسق کھلایا. ایک سا کا 60 وسق، ایک وسق جو ہوتا ہے ایک سا 60 سا کا، اور 60 سا ہوتے ہیں 4 کلو 90 گرام کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 45 ٹن میں نے کھجور کھائی، 45 ٹن میں نے کھجور کھائی، 10 ٹن لوگوں کو کھلائی. پتا چلا 21 کھجور والے جھولے سے 54 ٹن کھجور نکلی ہے. عقیدہ مل گیا. میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. یہ نبی کے دینے کا انداز ہے. 21 کھجور والے جھولے سے 54 ٹن کھجور نکلی. ماننا پڑے گا مسلمان، مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے ماننا پڑے گا. جب بینگلورو کے اللہ کے ولی شاہ قطب گوری وہ پردہ کر جائیں تو اپنے مریدوں کو نصیحت کرے کہ میرا جنازہ جہاں رکے وہیں دفنانا. جب گزر گئے مریدوں نے جنازہ اٹھایا، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، چل رہے ہیں. ارے بھائی کو چپ ہو یار، سبحان اللہ زور سے. وہ چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. 2 سال کاندھے پر جنازہ ہو، آپ گھومتے رہو گھومتے رہو. کہتے کھانے کے لیے اور نماز کے لیے رکتے تھے، باقی چلی جا رہے تھے. پیر صاحب کی نصیحت تھی جہاں جنازہ رک جائے وہیں دفنانا. 2 سال چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. 3 سال اور چلے 4 سال اور چلے 5 سال اور چلے 7 سال اور چلے 10 سال اور چلے 12 سال. 12 سال کے بعد جنازہ رکا. 12 سال کے بعد کہاں رکا؟ کولار. بینگلورو سے 90 کلومیٹر دور جو ٹرک چلاتے ان سے پوچھنا کولار آتا ہے؟
बेंगलुरु के बाजू में, वहीं अल्लाह के वली जो शाह कुतुब गोरी सो रहे हैं ना, उनका जनाजा 12 साल तक घुमाया गया। कितने साल तक? 12 साल के बाद एक बाग में जनाजा रख के उनके मुरीद वुजू कर रहे थे। वुजू करने के बाद जब जनाजा उठाया, नहीं उठा। कहा पीर साहब को जगह पसंद आ गई, और थोड़ी देर में गुलाम आया का उठाओ इधर से तुम्हारा जनाजा, क्या घुस गए का? क्यों? कि ये मलिका का बाग है, ये हमारी मलिका का बाग है। मलिका का हो के बादशाह कहो, पीर को पसंद तो खत्म। पीर को पसंद आ गई है, वो भी 12 साल के बाद जगह पसंद आई है। तुम्हारे से उठता है तो जनाजा उठाओ, बेचारा उठा रहे, नहीं उठा। इतने में मलिका आ गई, क्या है ये मेरे बाग में? जनाजा पड़ा हुआ है, नहीं उठा रहे। हमने कोशिश की, मलिका ने अपने गुलामों से कहा जनाजा उठाओ, नहीं उठा। हाथी मंगवाओ, 2 हाथी बुलाए गए, जंजीर बांधो। जंजीर की जो कड़ी थी ना, टोटल कितनी थी? 21। जंजीर की जो कड़ियां थी ना, बड़ी जंजीर थी, बड़ी कड़ियां। 2 हाथियों के पांव में बांधा, फिर जनाजे में बांधा। जंजीर टूट गई, जनाजा नहीं हिला। आज भी बोला शरीफ में इनका वो जनाजा भी मौजूद है, वो जंजीर भी मौजूद है। वो मलिका कहती अब चेहरे का दीदार भी कराओ, ये कौन है? जब उसने चेहरा खोल के देखा, मैयत के अंदर खोल के देखा, वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये अल्लाह के वली 12 साल पहले गुजरे हैं। जब खोल के देखा तो कहती है ऐसा लग रहा था खाना खा के थोड़ी देर आराम कर रहे हो, अभी उठ के मुझसे बात करेंगे। मलिका कहती है जनाजा यही दफनाया जाए, मज़ार यही बनेगी। और इनका चेहरा देख के मैं कहती हूँ हक ला इलाहा यार, ये है अल्लाह वाले। जब ये बात मान रहे हैं तो फिर नबी की क्यों नहीं? वहां भी 21 खजूरी थी, 54 टन खजूर खाई। ये मेरे नबी की अता है। जब नबी देने पे आए तो इतना देते हैं, नबी देने पे आए तो इतना देते हैं कि शुमार भी नहीं होता कितना देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनकी तमन्ना पूछी, उनकी तमन्ना पूछी। क्या पूछा? अबू बकर क्या देखना है, क्या है तमन्ना? अबू बकर ने कहा आका आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, यही ख्वाहिश है, यही आरज़ू है, यही तमन्ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे नबी हिजरत की रात अपने साथ अबू बकर को ले गए। अब जब गारे सोर में पहुंचे, अबू बकर ने गार को साफ किया। साफ करने के बाद मेरे नबी अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद कहा 3 रात 3 दिन हम यहीं रुकेंगे। अबू बकर क्या करोगे? अबू बकर ने कहा आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। कहा क्या? आंख मेरी होगी, चेहरा नबी से मांगा। अबू हुरैरा ने तो 21 खजूर में 54 टन दे दी। अब जब अबू बकर ने मांगा आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, अब 3 रात तक नबी की गोद में मुस्तफा का सर पाक है। अबू बकर नबी को देख रहे हैं, तमन्ना पूरी कर रहे हैं। पता ये चला आ गए कौनैन के सरताज खाने शोर में, नेमतें सुगरा बढ़ेगी। आज गारे शोर में 3 दिन और 3 रात साथ खलवत में रहे, हो गई सिद्दीक की मेराज गारे शोर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। ये मेरे नबी के सहाबी हैं अबू बकर सिद्दीक। अरे तमन्ना वहां तक थोड़ी पूरी की। एक बात बताओ, अभी अबू बकर सिद्दीक कहाँ है? सरकार सिद्दीक अकबर का मजार कहाँ है? किसको पता है? जरा बोले, कहाँ है? आय हाय यार, इतने कमजोर कैद हो गए। मैं तुमसे पैसा या जायदाद थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तुमसे तुम्हारा पैसा जायदाद मांग रहा हूं। बोलो ना, अबू बकर सिद्दीक का मजार कहाँ है? आय हाय, हुजूर के बगल में, मतलब उसी हरे गुंबद के नीचे। नबी से कहा था ना आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। मुस्तफा सोए बगल में, अबू बकर को बुला लिया। तूने कहा था ना देखना है अबू बकर, क़यामत तक अपने नबी को देखता चला जा। एक पते की बात बताऊं मैं आपको, हुजूर जहां सोए ना, मेरे नबी के बगल, मेरे नबी जहां सोए हैं, हुजूर का चेहरा है किबले की तरफ।
قبلے کی طرف، اور اس سائڈ حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا نیچے ہیں، آپ کے سینے سے نیچے ہیں، کمر کے قریب قریب ہیں، وہاں ابوبکر صدیق سو رہے ہیں، مطلب یہ قبلہ ہے، یہاں حضور سو رہے ہیں۔ میں اپنی مثال نہیں دے سکتا، استغفر اللہ، میں اپنے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ہم گنہگار سیاکار، ہم تو یوں سمجھے کہ نبی کی نالین کا جو کچرا ہے نا، اس کچرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے برابر نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ادھر قبلہ ہے، حضور کا چہرہ قبلے کی طرف، ادھر ابو بکر ہے، ابو بکر کا چہرہ بھی زندہ باد یا علی، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ کھانا نہیں کھائے گا؟ اتنا دھیما کائے کیوں؟ بولا کرو یار، بولا کرو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اپنے جام نگر کا بہت بلواتا ہے، کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھواتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس پر نکتہ چینی بھی کر دی، لوگوں کی عادت ہے، کرنے دو، ہماری عادت ہے، ہم اٹھوائیں گے، آپ اٹھوا دیں گے ہم لوگ، ایسا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، کہ مولانا یہ ہم کو نہیں آتا ایسے ہاتھ بات اٹھانے کا، ہم تو جاتے چپ چاپ تقریر کے نکل آتے، اب تمہارے بولنے کا ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ تمہاری غلطی، ہم بولتے تو اٹھا دیتے، اور ہم اٹھاتے تو اس میں انہی کا فائدہ تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا تمہارا سوال یہ ہے نا ہاتھ کا ایک اٹھواتے، میں نے کہا نماز پڑھتا تو انگلی کا ایک اٹھاتا۔ ارے مولانا وہ تو اٹھانی پڑتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم زبان سے بولتے اللہ تو ایک ہے، ہم انگلی سے بھی کہتے اللہ تو ایک ہے۔ میں نے کہا محفل میں بیٹھ کے کہتے یا رسول اللہ آپ کے غلام، ہمارا جسم بھی اچھل کے کہتا یا رسول اللہ آپ کے غلام۔ تم جسم سے گواہی دیتے ہو تو ہم بھی جسم سے گواہی دیتے ہے کہ نہیں؟ تو مچلو نہ یار، چپ چاپ کائے کو بیٹھے ہو؟ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، بولنا پڑے گا، بولو گے تو ہی چلے گا، باقی کچھ نہیں ہونے والا، ورنہ دنیا ایسی ہے کہ تم نہیں بولو گے تو تمہارے سر پر چڑھ کے ناچے گی۔ ہاں ابھی مدرسے مسجد درگاہ سیف نہیں، وقت جانے دو، گھر بھی بچہ ہے ہمارا، تب جاگیں گے، کب جاگو گے؟ بولو گے نا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم یہ وہ قوم، ہم ہی ہیں، ہمیشہ کم تھے، سامنے زیادہ ہی جوتے تھے۔ کربلا میں 72، بدر میں 313، احد میں بھی کم، دمشق کی جنگ میں بھی کم، ارے ملک شام کی ایک جنگ میں ادھر 1 لاکھ میں سے بھی کم تھے، 55,000 اور سامنے 12 لاکھ۔ لیکن خالد بن ولید نے تلوار لہرا کے بتا دیا ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں۔ تو بولنا پڑے گا مسلمان، بات اچھی لگے تو اور نہیں لگے تو سن میرے نبی کی عطا۔ میرے نبی جب دینے پہ آتے تو حساب نہیں ہوتا، ابو بکر کو بغل میں سلا دیا، اور میرے نبی کے صحابہ کیسے تھے پتا ہے آپ کو؟ ابھی کیسا ماحول ہے، آپ ایک ایگزامپل دوں آپ کو، ابھی کیسا ماحول ہے پتا؟ جتنا مال جس کے پاس زیادہ ہوگا نا، اتنا اس کے اندر پاور، ابھیمان، گھمنڈ، انا، مائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا بندہ پاور والا ہوتا ہے نا، لوگ اس کے پیچھے آگے گھومتے رہتے ہیں۔ یہ دور ہے، ایسا ہی چل رہا ہے۔ لیکن ایک پاور والا اور ایک بندہ تھا، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور گھر میں بیٹھے تھے، رات کا سمے تھا، سننا یار، ہاتھ میں ایک کاغذ، مطلب ڈائری تھی، ایک ڈائری تھی، قلم، ادھر چراغ جل رہا ہے، چراغ کی روشنی میں ڈائری، قلم لے کے بیٹھے لکھ رہے ہیں، لکھ لیا، ڈائری بند، قلم رکھی، ادھر رکھ دیا، چراغ بھی بند، دوسری ڈائری لی، دوسری قلم لی، دوسرا چراغ لیا۔ عجیب ہے، چلو ڈائری وہ تھی، اس کے ساتھ آپ نے قلم چینج کر دی، دوسری ڈائری لی تو دوسری قلم لی، سمجھنا یہ چراغ کا تو بند کیا۔ سوچنے والی بات ہے، دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھ لیا حضور مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟
کہ آپ میرے دوسری ڈائری میں دوسری قلم سے لکھ رہے تھے، چراغ بھی دوسرا تھا، ابھی آپ نے ڈائری بھی بدل دی، چراغ بھی بدل دیا، قلم بھی بدل دی، مسئلہ کیا ہے؟ تب اس نیک بخت انسان نے جواب دیا، پہلے جو ڈائری تھی، پہلے جو قلم تھی، پہلے جو چراغ تھا وہ حکومت کا تھا، حکومت کا حساب تھا، حکومت کی قلم تھی، حکومت کا ہی چراغ تھا۔ کہ دوسری مرتبہ ڈائری میرے گھر کی تھی، قلم میرے گھر کی تھی، حساب کتاب گھر کا تھا، تو چراغ بھی گھر کا ہونا چاہیے۔ حکومت کا استعمال ہم نہیں کرتے، اور ایسے حکمران کو دنیا خطاب کے بیٹے حضرت عمر کہتی ہے۔ لوگ آج بھی اپنا رہبر عمر چننا چاہتی ہے، آج بھی لوگوں کو عمر چاہیے۔ عمر یہ پیارے پیارے نام ہے۔ میں نے کہا تھا رات کم ہے تو ذکر زیادہ ہوں گے، پھر ایک رات میں 2 شخصیتوں کا ذکر سننا ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر ابن خطاب فاروق اعظم، کون سی ہستی جانتے ہو؟ اتباع مصطفیٰ کا نام عمر، عمر کا جینا اتباع مصطفیٰ، عمر کا خلافت پہ آنا اتباع مصطفیٰ، عمر کو دنیا کے اندر 3 بر اعظم پر حکومت کرنا اتباع مصطفیٰ۔ عمر بولتے اتباع مصطفیٰ، عمر چلتے اتباع مصطفیٰ۔ سمجھ میں آ رہی ہے اتباع مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت، نبی کے مطیع، نبی کی کاپی کرتے، نبی کو اپنا آئیڈیل مانتے اور ان کو فالو کرتے۔ عمر کی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ۔ دماغ کو حاضر رکھنا، دماغ کو حاضر رکھنا۔ میں 3 جھلکیاں دے رہا ہوں عمر کو سمجھانے کے لیے۔ پہلی جھلک، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے، اب جب خدا سے بات ہو رہی تھی تو خدا نے کہا اے موسیٰ، یہ علاقہ، یہ علاقہ، یہ علاقہ، یہ علاقہ میں نے آخری میں نبی آئیں گے نا ان کی امت کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، نیچے اترے، نیچے قوم کھڑی ہے بنی اسرائیل۔ آج کیا بات ہوئی اللہ کے نبی موسیٰ؟ کہ اللہ کے نبی موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا یہ علاقہ، وہ علاقہ، فلاں علاقہ، آخری میں کچھ ایسے امتی آئیں گے جو آخری نبی کو ہوں گے، اللہ ان کو دے گا۔ کہ ان کو کیوں دے گا؟ آپ کو نا اللہ کے نبی موسیٰ، آپ کو نا ہم کو دے دے۔ اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا جا کے بات کرتا ہوں، سننا میں تھوڑا آپ کے دماغ کا امتحان ہو رہا ہے، تھوڑا کم میں بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پھر چوٹی پہ چڑھے، کہ مولا ان کو دے دینا، میری امت کو دے دینا، وہ جو علاقے وہ سارے ان کو دے دینا۔ خدا نے کہا موسیٰ ان کو دو، ان کو جو وقت آنے پہ کہے کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے، ان کو دو، یا ان کو جو بدر کے میدان میں کہے یا رسول اللہ خون کے آخری قطرے تک ہم تمہارے نام پہ قربان ہو جائیں، ان کو دوں کہ ان کو دوں؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ ایک جگہ دوسری دماغ حاضر، دوسری جلک جنگ تبوک کے موقع پر جب صحابہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کھڈا کھود رہے تھے نا تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، بہت بڑا پتھر آ گیا، صحابہ چٹان توڑ رہے ہیں، ٹوٹی نہیں رہی ہے، توڑ رہے ہیں، ٹوٹی نہیں رہی ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ خندق کے موقع پر بہت بڑی چٹان آ گئی، نکالنا چاہتے نہیں نکلے، حضور کچھ کرے۔ میرے نبی آئے، آستینوں کو چڑھایا۔ کب بولو گے؟ لوگوں نے کہا مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ میں نے کہا بے شک اسی انہی کے نام پر تو آج ہماری جان میں جان آتی ہے۔ علی کا نام آج بھی لے لیتے نا تو کمزور آدمی بھی طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی نے کہا میرے اندر طاقت لعاب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ وہی نبی آستین چڑھائے، کیا چڑھائے؟ آستین۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ داڑھی والوں میں طاقت نہیں ہوتی، بھیڑنا نہیں کبھی، ہاں وہ چڑھاتے تو پھر بہت بڑا بھیانک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آئے ہے بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے آستین چڑھائی اور گئے، توپ تھا اٹھایا، بہت بڑی چٹان تھی، سارے صحابہ مل کے توڑنے کی کوشش کر رہے، نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے نبی نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے چٹان پہ مارا، چٹان کے 2 ٹکڑے، اس کے اندر سے روشنی آئی۔ میرے نبی نے 2 برکات صحابہ لے لو، نبی مسکراتے ہوئے گئے، صحابہ نے دیکھا نبی مسکراتے
یا رسول اللہ ہوا کیا؟ میرے نبی نے کہا چٹان کے جب دو ٹکڑے ہوئے اس روشنی میں نے فارس کے محل کو دیکھا، فارس کے محل کو دیکھا، بس ادھر بات ختم کر دی۔ صحابہ نے پوچھا نہیں حضور ہم ادھر ان سے نہیں لڑ پا رہے، تم فارس کے محل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، کیسی باتیں کر؟ نہیں، صحابہ کا عشق تھا، ان کا ذوق تھا، ان کا ایمان تھا کہ نبی نے کہہ دیا تو بات ختم۔ یہ دوسری جھلک۔ تیسری سنو، تیسری سنو، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب مکے سے نکلے نا ابو بکر صدیق کے ساتھ، دماغ آدھر رکھنا، میرے نبی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے اور غار کے قریب پہنچے نا تو وہاں پر آپ نے ابو بکر کو پوچھا دیکھو کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا؟ سرکار صدیق اکبر نے پیچھے دیکھا تو سراقہ ابن مالک آ رہے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں پڑھ لیا تھا، سراقہ آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے، میرے نبی نے دیکھا سراقہ کو، جمال کی نگاہ سے نہیں جلال کی نگاہ سے۔ نبی کا جمال تو سنا ہے نا، کل سنا تھا نا آپ نے میرے نبی کا جمال، کیسا جمال؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ اب وہی نبی جلال سے دیکھے، نبی نے جیسے ہی جلال سے دیکھا ہوا کیا بتائے؟ سراقہ اپنی سواری کی پشت پر بیٹھے تھے، سراقہ سواری کے ساتھ زمین میں دھنسنے لگے، زمین میں پھنسنے لگے۔ سراقہ سمجھ گئے نبی کا جلال ہے، سراقہ نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دو، میں پیچھا نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا۔ جب دیکھا تو میرے نبی نے کہا جا سراقہ، کسرا کے کنگن تجھے مبارک ہو۔ کیا بولا؟ کسرا کے کنگن، کسرا کے کنگن تجھے مبارک ہو۔ اب یہ کنگن کیا ہے، یہ کسرا کیا ہے؟ یہ میں نے تین جھلک آپ کو بتایا، سنو۔ کسرا، قیصر و کسرا جو بہت بڑا راجی ہے، سلطنت ہے، اس کے کنگن مشہور تھے اور وہ کنگن سونے کے تھے۔ کہے کے تھے؟ کہے کے تھے؟ سونے کے۔ اور جب اس نے معافی مانگی حضور میں چلا جاؤں گا، پیچھا نہیں کروں گا، تو میرے نبی نے کہا جا کسرا کے کنگن مبارک ہو۔ یہ تین جھلکی ہیں کہ نبی نے تین مرتبہ یہ جملے بھولے، یہ جملے۔ اب سنو، جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا، پہلی بات آپ کو یاد ہے نا، اللہ کے نبی موسیٰ سے اللہ نے کہا یہ علاقے میں ان کو دوں گا۔ نبی نے دوسری بات، جنگ خندق کے موقع پر آپ نے چٹان توڑی تو اندر آپ کو فارس کے محل نظر آئے۔ تیسری بات، کیسرا کے کنگن اے سراقہ تجھے دیے جائیں گے۔ اب سنو، یہ تینوں نسبتیں، یہ تینوں باتیں جو نبی نے کی ہے نا، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ساری باتیں عمر ابن خطاب کے لیے ہے۔ کہا کیسے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے جو بتائے تین جگہ کے واقعے سنائے، ادھر عمر فاروق اعظم کا کنیکشن کیسے؟ میں نے کہا سن، پہلی بات کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جب موسیٰ سے کہا تھا نا یہ علاقے میں آخری نبی کی امت کو دوں گا، وہ آخری نبی کا امتی کوئی اور نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، کیونکہ عمر فاروق اعظم نے اسلام کو اتنا پھیلایا کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی سلطنت کو کھڑا کیا۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا یہ میں اس کو دوں گا، یہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، خطاب کے بیٹے حضرت عمر تھے۔ دوسری بات، خلافت عمر فاروق اعظم میں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کا قلعہ فتح ہوا، فارس کا قلعہ فتح ہوا اور اس محل کے مالک خطاب کے بیٹے عمر بنے۔ نبی نے کہا تھا نا فارس کے محل دیکھ رہا ہوں، عمر نے جتا کے دکھایا۔ تیسری بات، جب کسرا کو فتح کیا تو کنگن لائے گئے اسے رومال میں، عمر فاروق اعظم کے پاس کنگن لائے گئے۔ اے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، کنگن لائے ہم آپ کے لیے۔ عمر فاروق اعظم نے کنگن کو کھولنے سے پہلے کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کا بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ حضرت سراقہ کو بلایا گیا، حضرت سراقہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا قریب آؤ، قریب آؤ۔ حضرت سراقہ قریب آئے، عمر فاروق اعظم نے ایسے وہ رومال ہٹا کے دونوں کنگن پیش کرتے ہوئے کہا اے سراقہ اس پر نہ میرا حق ہے، نہ میری اولاد کا حق ہے، نہ مومنوں کا حق ہے، اس پر تمہارا حق ہے، پہن لو۔ نبی نے تم کو کہا تھا، حضرت سراقہ نے سونے کے کنگن پہن لیے، عمر
कंगन आ गए। और एक ही सहाबी है जिसको सोना पहनना जायज था, वो थे हजरत सुराका। एक ही सहाबी है जिनको सोना पहनना बाकी मर्दों के लिए हराम है, हराम। तुम सुराका हो नहीं ना, तो शादी में ये सोना पहनना बंद कर दो। ये औरतों की जीनत है, मर्दों की नहीं। किसकी जीनत है? औरतों की, मर्दों की नहीं। और औरतों की जीनत औरतों को ही जचती है, मर्दों की जीनत मर्दों को ही जचती है। मर्द के चेहरे पर दाढ़ी हो अच्छा लगेगा, औरत के चेहरे पर नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए अल्लाह ने उसको बगैर दाढ़ी के पैदा किया, तुमको दाढ़ी देकर। इसी तरह औरत का लिबास है सोना, जवाहिरात, कीमती कान की बालियां, हाथ के कंगन, ये औरतों का लिबास है। लेकिन मेरे नबी कह दे ये मना इसके लिए तो वो दीन, इसके लिए जायज तो शरीयत। नबी बोलते वो होता है, मर्दों के लिए सोना हराम है। लेकिन नबी ने कहा सुराका तो जायज। हमने कहा बोला ये क्या है? तो महबूब को पसंद हो, मुझे पसंद। नबी ने कहा रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम। अब्दुल रहमान बिन औफ को बुला के नबी ने कहा तुम पहन सकते हो। हमने कहा बोला ये नबी को पसंद, वो मुझे पसंद। सारे दुनिया वाले मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, नबी ने कहा मैं वहां पढ़ूं। खुदा ने कहा फिर जाओ। अल्लाह ये क्या है? नबी को पसंद, वो मुझे पसंद। रोज मगरिब की नमाज सूरज डूबने के फौरन बाद पढ़ी जाती है, तभी मगरिब है। ईशा के टाइम पे मगरिब नहीं होती, ईशा के टाइम पे मगरिब नहीं होती। लेकिन जब अरफात के मैदान में हज के लिए जब हाजी जाते हैं, जो हज करके आए उनको पूछो एक रात में एक मगरिब उनकी कब पढ़नी होती है पता है? सूरज डूबने के बाद नहीं, ईशा के बाद भी नहीं, तहज्जुद के टाइम पे भी नहीं, फजर से जस्ट चंद मिनट पहले वो मगरिब पढ़ते। अल्लाह, मगरिब तो सूरज डूबने के फौरन बाद पढ़ी जाती है, तभी तो मगरिब को मगरिब कहते हैं, क्योंकि वो सूरज के गुरूब होने का वक्त है, गुरूब से बना मगरिब। मौला तुझे फजर के टाइम पे मगरिब क्यों? का 365 दिन तो ऐसी पढ़नी है, लेकिन हज के एक दिन पर ऐसे ही पढ़ेंगे। का क्यों? का नबी को पसंद, वो मुझे पसंद। तो समझ में आई एक बात, जो नबी को पसंद अल्लाह को वही पसंद, अल्लाह को जो पसंद उसके लिए जन्नत। और नबी को क्या पसंद है? मेरे अबू बकर उमर से प्यार करो। क्या करो? प्यार करो। मेरे अबू बकर उमर का जो भी दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन, जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। लोग कहते हैं मौलाना साहब मुहर्रम का महीना है लेकिन मसले बहुत गंभीर है। का क्या? कि खलीफा अव्वल तो अली है। अरे भाई, खलीफा अव्वल अबू बकर, दोम उस्मान गनी, दोम उमर फारूक, सोम उस्मान गनी, चारों मौला अली मुश्किल कुशा। मानते हो? मानना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक की किताब है, उसके सफ़ा नंबर 168 पे गौस पाक ने एक बात कही है। गौस पाक ने अब्दुल कादिर जिलानी, शेख मुहियुद्दीन कुतुबुल अक्ताब, पीर लासानी, शहबाज लामकानी, खैदिल नूरानी, महबूब सुबानी, पीर बीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, बड़े पीर, हम सबके दस्तगीर शेख मुहियुद्दीन, उम्मुल वरा माहे उम्मुल खैर फातिमा सानी के बेटे इमाम हसन के नूर ऐन। उन्होंने एक बात लिखी, उनसे किसी बंदे ने पूछा खलीफा अव्वल कौन? गौस पाक ने कहा सिद्दीक। सिद्दीक, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, चौथे अली। तो क्या बात है? यही तरतीब है। तो हमने तो तकरीरों में ये सुना है, काले जुब्बे वाले यूट्यूब के अंदर कूद रहे, भाग रहे, ये बोलते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने तो माँ फातिमा के घर से जाकर उनके बाग को छीन लिया था, उनके बाग जो था उनके बाबा का, उनको जब्त कर लिया था। मैंने कहा अकल के अंधे, जिन लोगों को बैतुल खला जाकर इस्तिंजा साफ करने का तरीका नहीं आता, वो खलीफा अव्वल की बात करेंगे? हमसे पूछ, हम बताएंगे अबू बकर कौन है, सरकार सिद्दीक अकबर क्या है। आपके पास भी ये मसले आते होंगे कि अबू बकर सिद्दीक ने माँ खातून जन्नत माँ फातिमा ज़ोहरा का जो बाग था ना उसको छीन लिया है। ऐसी बातें आपको भी सुनने में आती है कि नहीं आती? अरे हाँ या ना? अरे 5 किलो की गर्दन नहीं ला सकते तो 100 ग्राम की ज़बान ला के हाँ या ना तो बोलो, हाय हाय बोलो ना। ये सुनने में आती है ना बात कि अबू बकर ने
خاتون جنت کا باغ چھین لیا تھا. ارے اللہ کے بندے. اور پھر یہی تقریر کرتے ہو کالے جبے والے شیعہ لوگ, سب سے بڑے غدار تو یہی جے. اللہ بچائے, ہمارے شہر میں سب سے زیادہ خطرہ انہی کا ہے, بہت خطرہ ہے, سنبھالو اپنی ایمان کو. یہ کالے جبے والے تقریر میں کہتے ہیں کہ ماں فاطمہ خود چل کے گئی تھی ابو بکر صدیق کے گھر کہ میرے باغ دو, میرا باغ دو. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو نے ماں خاتون جنت کو جانا ہی کہاں, تو نے ماں فاطمہ کو پہچانا ہی کہاں. آپ کو لگتا ہے مولا حسین کی ماں کسی کے گھر باغ کے لیے جائے گی؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ماں خاتون جنت جن کے چاند بال کی چمک کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے, وہ اپنے باغ کے لیے ابو بکر صدیق کے گھر جائیں گی؟ آپ کا دل اس کو قبول کرتا ہے؟ نہیں نا. یہ عورتیں جو کتاب پڑھتی ہیں نا 10 بیویوں کی کہانی میں نے بند کروائی نا, اس کے پیچھے بھی راز یہی ہے. بعد میں گالیاں بھی ملی, میں نے اس کو دعا سمجھ کے قبول کر لیا. جن عورتوں کے پلے نہیں پڑا ان کو نہیں آیا, جن کے پلے پڑا انہوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ماں خاتون جنت کے نام پر 10 بیویوں کی کہانی پڑھاتی تھی. اس کی ننان یا جیٹھانی یا دینانی جو بھی کچھ تھی, اس نے اس کی گستاخی کی تو ماں فاطمہ کی اس کو ہائے لگ گئی, اور ایسی ہائے لگی کہ وہ عورت پکی ہوئی چیز کو ٹچ کرتی تھی تو بگڑ جاتی تھی. ارے میں نے کہا دشمنوں کو بھی دعا دے, وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے, اور ماں فاطمہ کسی کو ایسی خراب بد دعا دیں گی؟ آپ کا دل مانتا ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا, سیدوں کی ماں, حسین پاک کی ماں, مولا علی کی زوجہ, میرے نبی کی لخت جگر, کسی کو بد دعا دے گی؟ نہیں نا. آج ان کی نسل بد دعا نہیں دیتی, ان کی ماں کیسے بد دعا دے گی؟ تو اس بات کو تو تھوڑا گلے کے نیچے اتارو. کہتے ماں خاتون جنت ابو بکر صدیق کے گھر گئی تھی, کیا کرنے؟ کہ اپنا حق مانگنے. حقیقت تو کچھ اور ہے. ماں خاتون جنت گئی تھی حق مانگنے کے لیے نہیں, ایک مسئلہ پوچھنے. کیا پوچھنے؟ اس کو ذرا دماغ سے, آپ کو تھوڑا پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں, لیکن جو پڑھے لکھے ہیں, جو بیچارے مسئلوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں, شیعوں کے ساتھ روز ٹکراؤ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے میں کون سی بات پہ گفتگو کر رہا ہوں. سنو, ماں خاتون جنت ابو بکر صدیق کے گھر گئی تھی, لیکن حق مانگنے نہیں, مسئلہ پوچھنے کہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے, ان نبی کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد وہ وراثت اولاد کی رہتی ہے یا امت کی ہو جاتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا وہ امت کی ہو جاتی ہے. بس بات ختم. یہی مسئلہ تھا, یہی مسئلہ تھا, اس کے علاوہ آگے پیچھے کچھ نہیں تھا. یہی کالے جبے والے شیعوں نے مروڑ کر بات کو تبدیل کر ایسا پیش کیا کہ ابو بکر صدیق نے جا کر ماں فاطمہ کا حق مارا تھا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم, حضرت عمر فاروق اعظم, ان کے بارے میں بھی ایک بات بولتے ہیں. یار اپنی نظر ادھر رکھیں, ابھی تو پوری تقریر کی جان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تھکے کہاں ہو آپ؟ ابھی تو عقیدے کی بات ہے, ابھی تو مین مسئلہ آیا ہے. حضرت عمر, ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ کہ عمر فاروق اعظم نے فاطمہ الزہرا کے مکان کے گھر کے دروازے پر آگ لگائی, اور ماں خاتون جنت کے جسم نازنی کو عمر ابن خطاب نے دھکا مارا. استغفر اللہ. بولنے والے کی زبان پہ آگ برسے, لکھنے والے کے ہاتھ کٹے, اور ایسی سوچ رکھنے والا جہنم کا ایندھن بنے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمر نے فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آگ لگائی. مولانا صاحب ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں نا, کیا تو اللہ کی ویڈیو دکھا رہے ہیں, ہمارے جوان ویڈیو دکھا رہے ہیں, دیکھو یہ ویڈیو, اور اس میں کالے جبے والا تقریر کر رہا ہے, کودتے پھاندتے تقریر کر رہا ہے, کود رہا ہے, ناچ رہا ہے, تقریر کر رہا ہے کہ عمر ابن خطاب نے فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے پر آگ لگائی تھی اور ان کو دھکا مارا تھا. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے عمر فاروق اعظم کو میرے نبی نے دعاؤں سے مانگا تھا, اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر کلمہ پڑھ دے, مولا عمر اسلام کو قبول کر لے. یہ دعا مانگی تھی میرے نبی نے عمر کے حق میں. عمر فاروق اعظم داخل اسلام ہوئے تھے, قسم خدا کی اگر عمر نے اسلام کے اندر داخل ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسلام میں عزت بڑھ گئی تھی. پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے, عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد کعبے کی چھت پہ جا کے عبادت, کعبے کے طواف کرتے ہوئے
کہ فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آگ لگائی تھی عمر نے اور دھکا مارا تھا. قسم خدا کی اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو نبی کبھی دعا نہیں کرتے. کبھی یار ایک بات بتاؤں, پتہ کی آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر چلو پہلے وصال ماں فاطمہ کا ہوا کہ مولا علی کا؟ ماں بولا کرو نا یار, میں بلواتا اس لیے پتا چلے. ماں خاتون جنت مولا علی سے پہلے دار فانی سے کھوچ کر گئی, مطلب ماں خاتون جنت کے گھر کے دروازے پر آگ لگی اور دھکا مارنے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو علی تھے کہ نہیں؟ بے شیعوں, تم نے تو مولا علی کو بھی کمزور بنا دیا. ارے اس دور کا کمزور انسان بھی سب سہن کر لے گا, لیکن گھر کی بات آ جائے تو وہ بھی شیر بن جائے گا. جب عمر دروازہ توڑ رہے تھے, آگ لگا رہے تھے, تب علی کہاں تھے؟ بات من دل کو قبول ہوتی ہے. علی چپ چاپ دیکھ رہے ہیں, عمر دروازے میں آگ لگا, میری بیوی کو دھکا مارو. مولا علی سہن کریں گے؟ تم نے تو علی کی بھی عزت نہیں کی. خبیثوں, تم مرو گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سنیوں کے ایمان کو خراب کرنے والے, صحابہ اہل بیت کو لڑوانے والے, ان کو ایک ہی جواب دوں گا. اگر خاتون جنت کے گھر کے دروازے پر آگ لگائی تھی تو ماں فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیوں کروایا؟ ارے پوائنٹ تو بہت سارے, کتنے دوں آپ کو؟ مولا علی کی بیٹی, مولا علی کی بیٹی, ماں خاتون جنت کی بیٹی, امام حسین کی بہن ام کلثوم کا نکاح عمر سے ہوا ہے. یہ باتیں تم کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ تم کو بتائیں گے تو تم کو عمر سے بھی محبت ہو جائے گی نا. یہ باتیں کیا کرے, آگ لگائی, دھکا مارا. ارے خبیث, ہمارے گھر میں آگ لگانے والے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیتے. آپ کے گھر میں آگ لگانے والے کو بیٹی کا ہاتھ دیا جاتا ہے؟ ماں فاطمہ نے, مولا علی نے اپنی بیٹی, 2 بیٹیاں ہیں آپ کی, کتنی بیٹے؟ 3. یاد رکھنا کربلا کے عاشقوں, امام حسن, امام حسین, امام محسن, سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم, 5 بچے تھے مولا علی اور ماں خاتون جنت کے. کتنے؟ 5. امام محسن, امام حسن, امام حسین, بیٹی سیدہ ام کلثوم اور حضرت زینب. 2 بیٹیاں 3 بیٹے. ایک بیٹی سیدہ زینب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے نکاح میں تھی, اور دوسری بیٹی ام کلثوم عمر ابن خطاب کے نکاح میں تھی. اس رشتے سے علی سسور لگتے ہیں, عمر ان کے داماد لگتے ہیں. بیٹی دے کے علی بتا رہے ہیں کہ عمر کیا ہے. ایک شعر سمجھ میں آ رہا ہے, ادھر نبی دیکھو, ایک شعر سمجھ میں آ رہا ہے, جملہ سمجھئے گا, اچھی بات لگے تو سبحان اللہ. شعر کی گہرائی میں ذرا اترنا. نبی نے دعا مانگ کے عمر مانگا اور علی نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا. تو یہاں سنو, شاعر کہتا ہے, جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے. رکو یار, 2 مصرے اور ایڈ کرنے ہیں, 2 مصرے اور ایڈ کرنے ہیں. اور سنو, جب تک چلے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پر نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اس لیے مانگا عمر کہ کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کی نکاح میں, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. یہ بیچارے نکالنے میں پڑے. علی نے تو بیٹی ہی دے دی. یہ عمر اور ابو بکر صدیق کی شان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے, ارے ہم سے تو پوچھتے چھوڑو. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا, امام زین العابدین سے پوچھا تھا. تو نے مولا حسین کے بیٹے ہیں, امام زین العابدین سے پوچھا, اے امام علی اوسط, اے امام زین العابدین. ایک بندہ آ کے پوچھ رہا ہے. آپ نے پوچھا, بول کیا ہے بھائی؟ ایک مسئلہ تھا. کس کے لیے؟ نماز کا نہیں ہے, روزے کا نہیں ہے, قرآن و حدیث کا نہیں ہے. کہتا نماز مسئلہ کئی کا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے مسئلہ ایک چیز کا ہے. کہا کس چیز کا؟ کہ مسئلہ مجھے خلفائے راشدین کے بارے میں پوچھنا ہے. کہا کیا پوچھنا ہے, بول مسئلہ کیا ہے, پوچھ لے. تو اس بندے نے پوچھا,
نبی کی بارگاہ میں ابو بکر کا عمر کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ اس بندے نے امام حسین کے بیٹے سے پوچھا. آپ کو پتا ہے رسول پاک جس گنبد خضرا کے نیچے سو رہے نا، آپ کے دونوں طرف ابو بکر ہے اور عمر ہے. ابو بکر ہے اور عمر ہے. تو اس بندے نے آ کے پوچھا اے امام زین العابدین آپ بتاؤ نا نبی کی بارگاہ میں عمر کا اور ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے لمبے چوڑی بات نہیں کی، واقعات نہیں سنا ہے، تذکرے نہیں کیے. آپ نے کی جملہ بولا جا دیکھ لے. کیا بولا؟ آپ نے کہا جا دیکھ لے، جو ابھی ہے وہ تبھی تھا. بندہ سب کچھ آگے سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا سواری لے گنبد خضرا کے نیچے چلا جا، جو ابھی میرے نبی کے بغل میں ان کا مرتبہ ہے وہی ان کا پہلے بھی تھا. بتایا گیا نبی کے یہ صحابہ نہ تب نبی سے الگ ہوئے تھے نہ اب نبی سے الگ ہوئے، اور قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ ہوں گے. لوگ پتہ نہیں کس کشمکش میں پڑے ہیں کہ علی کی بنتی نہیں تھی، علی کی ابو بکر صدیق سے نہیں تھی. ارے یارو اللہ کے پیارو عقل کے ناخن لو. ایک بات میں نے جمعہ کی تقریر میں بھی بولی تھی کہ جس بندے نے یہ بولا نے کہ بھائی عمر فاروق اعظم نے ماں فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلایا تھا، کہتا ہے کب جلایا تھا؟ تو کہا خلافت اپنی تھی نا تب جلایا تھا. مطلب عمر فاروق اعظم کی خلافت تھی نا تب ماں خاتون جنت کے گھر کے دروازے کو جلایا تھا عمر نے. میں نے کہا ایک بات بتا، رسول پاک کے بعد خلافت پہ کون آیا؟ دیکھو آپ اتنا خاموشی سنو گے تو کل سے میں بھی ٹھنڈی تقریر کروں گا. سننا ہے نا؟ اگر محبت ہے تو محبت کا اظہار کرو نا. یار کسی نے کہا تھا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ارے گلی کوچے بازار میں پرچار ہونا چاہیے. لیکن عشق حق والا ہو، عشق حلالی ہو، عشق سچا ہو، عشق کھرا ہو، عشق میں ناپاکی نہ ہو، عشق میں غلاظت نہ ہو، عشق میں دوسرے کا حق نہ ہو، اپنا حق ہو دوسرے کا نہیں. عشق ایسا ہو تو پھر ڈنک کی چوٹ پہ کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. سنو حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں کیا بولا کہ یہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا نا تب عمر فاروق اعظم نے ماں خاتون جنت کے گھر کے دروازے کو جلایا تھا. میں نے کہا یہ بتا نبی کے ظاہری کا پردہ کرنے کے بعد خلافت پہ کون آیا؟ ابو بکر. میں نے کہا کتنے سمے رہے؟ تو 2 سال 3 مہینے. میں نے کہا ٹھیک، پھر کون آیا؟ کہ عمر. میں نے کہا یہ بتا نبی کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد اہل بیت کے گھر سے سب سے پہلے کون دنیا سے ظاہری پردہ کیا؟ ماں فاطمہ. کتنے وقت میں؟ رسول پاک نے پردہ کیا نا تو 6 مہینے کے بعد ہی ماں خاتون جنت نے پردہ کیا. جب نبی پردہ کر رہے تھے نا تب آپ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ سب سے پہلے مجھے آ کر میرے گھر والوں میں سے کوئی ملے گا تو میری بیٹی فاطمہ ہوگی. نبی نے یہ کہا بھی تھا. اور 6 مہینے کے بعد ہی ماں خاتون جنت نے پردہ کر لیا. تو 2 سال 3 مہینے تک تو ابو بکر صدیق کی خلافت چلی. تو عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ماں خاتون جنت ظاہری پردہ کر گئی تھی تو ماں خاتون جنت تھی نہیں تو دروازے میں آگ لگائی. کسے دھکا مارا؟ کس کو؟ تیرے باپ کو. یہ سمجھ رہے صحابہ کی بات ہے نا کبھی کبھی. تو یہ جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں پھیلا رہے نا ان کو منہ توڑ جواب ہے. ہم اہل بیت کا دامن پکڑ کے صحابہ کو چھوڑنے والے نہیں، ہم صحابہ کا دامن پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑنے والے نہیں. ہم دونوں کا دامن پکڑ کر اور مچل کر یہی کہتے ہیں عرش حق ہے، مسند ہے، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عزت رسول اللہ کی. پھر آخر میں مچل کر یہ بھی کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت. یار یہ ہے عشق. میں باتیں تو بہت ساری کرنے والا تھا، اگر آپ کہیں تو آگے اور بات کریں. میں نے کہا کل کے لیے تھوڑا رکھ دیں، کل نیا کچھ لائیں گے. سنیں گے آپ؟ سنو یار اب سنی رہے ہو تو میں ایک بات بتاؤں جو میں نے اس کی عبارت پوری اپنے فون میں لے کے آیا تھا. کیونکہ کبھی کبھار کچھ لوگ لوچا لیتے کہ مولانا کدھر لکھا ہوا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. ارے تم نے نہیں سنا تو دین میں نہیں ہے.
ایک بات بتاؤں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سنا ہے؟ آدھے لوگ منع کرتے تو کیا نہیں ہے قرآن میں؟ تو نے بھی سنا، تو ایسا ہی ہے سب کا مسئلہ، سنا نہیں ہوتا تو ہوتا نہیں ہے۔ ارے تم نے صرف دین کو، مذہب کو صرف 7 کلمے میں دیکھا، 7 کلمے میں دیکھا، ختم میں دیکھا، نیاز میں دیکھا، اس کے بعد تم نے دین پڑھا ہی نہیں۔ دین پڑھا ہوتا تو پتا ہوتا نا دین کیا ہے۔ تم نے دین کو اتنا ہی دیکھا، اگر گہرائی میں اترتے تو پتا چلتا اسلام بہت گہرا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ کتاب کا نام ہے نور الابصار، اور کیا حدیث لکھی ہے یار، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر اور ابو بکر صدیق اور مولا علی، یہ دونوں، ادھر ابو بکر صدیق ادھر مولا علی، دونوں ساتھ میں آ رہے تھے، حضور کے گھر کے دروازے کے پاس رک گئے۔ مولا علی کہتے ابو بکر پہلے آپ، تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی ابو بکر کہتے پہلے آپ، تو ابو بکر کہتے نہیں، آپ داماد نبی ہو، پہلے آپ۔ یہ پہلے کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو عزت دیتے نا تب، ورنہ کیا تھا میں، یہی ہوتا ہے نا، آئے ماشاءاللہ، جب ایک دوسرے کو عزت دیتے تب کیا ہوتا ہے؟ نہیں پہلے آپ۔ جیسا بھی کوئی آکے چائے دے دو، نہیں پہلے باپو آپ، باپو کہے نہیں پہلے مولانا آپ، یہ عزت دینا لینا ہوا نا، عزت دینا۔ اب میرے دماغ میں پاور بھرا ہوا تو باپو کا بھی چھین لوں میں، بس سمجھا رہا ہوں، میں ایک سامنے والوں کو بھی بدنام نہیں کرتا، حق بولتا ہوں۔ سنو، تو جو ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے بابا آپ پیجیے، آپ کہیں گے مولانا پہلے آپ پیجیے، پہلے آپ یہ جہاں عزت ہوتی ہے وہیں ہوتا ہے، جہاں عزت ہوتی ہے نا وہیں۔ دو سگے ماں جائے بھائی بھی آج پہلے آپ نہیں بولتے۔ اللہ ہدایت دے بھائیوں کو، اللہ ہدایت دے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت کرنے کی، پہلے آپ۔ اب جب یہ پہلے ہو رہا تھا نا، تب علی کہتے ہیں علی، سنو یہ حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہو، اس لیے اس کو میں فون میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی حدیث ہے۔ اب میں پوری حدیث پڑھوں گا تو آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، پوری پڑھوں کہ مختصر سنا؟ واہ کاش یہ جذبہ پورا سال رہے، آمین۔ ابو بکر صدیق کو جب مولا علی نے کہا نا پہلے آپ، تو ابو بکر کہتے نہیں پہلے آپ، تو مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر، میں نے نبی کو کہتے سنا ہے کیا کہ میرے بعد اگر کسی کی تعریف اور فضیلت میں سورج نکلے گا ڈوبے گا وہ ذات ابو بکر کی ہے۔ ارے ابو بکر صدیق کی منقبت کون پڑھ رہا ہے؟ باب العلم، حسین پاک کے ابا، شیر خدا، مشکل کشا، کیا کہتے ہیں؟ میں نے نبی کو سنا ہے میرے بعد کسی کی افضلیت پر سورج نکلے گا ڈوبے گا وہ ابو بکر ہے، حضور اس لیے پہلے آپ۔ دیکھو کون تعریف کر رہا ہے؟ علی۔ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا تو میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے علی، میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے علی۔ کہا کیا؟ کہ میرے خاندان میں جو سب سے بہتر ہوگا فاطمہ کا ہاتھ میں اسی کے ہاتھ میں دوں گا۔ علی تو تم کو سب سے بہتر مانا ہے خاندان میں، پہلے آپ۔ اب آپ جائے، مولا علی کہتے نہیں ابو بکر، میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے، میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے۔ کہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کیسا تھا؟ اے لوگوں اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر کا سینہ دیکھ لو۔ کتاب کا نام یاد رکھنا، نور الابصار۔ ابو بکر میں نے یہ سنا ہے کہ اگر نبی ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہے تو ابو بکر کا دیکھ لو۔ پہلے آپ جائے ابو بکر صدیق، ابو بکر کہتے ہیں نا علی، میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے۔ کہا کیا کہتے سنا ہے؟ کہ آدم کی عبادت اور یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو۔ علی اب تم پہلے جاؤ۔ علی نے جب یہ سنا تو کہا ابو بکر ہاں، کہ میں نے بھی سنا ہے، اب تو مچل جاؤ، اب تو مچل جاؤ۔ علی کہتے ہیں ابو بکر
میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے، کہا کیا؟ کہ قیامت میں نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، لیکن خدا کا منادی کہے گا او ابو بکر تم کہاں ہو؟ تمہارے عاشق، تمہارے محب کہاں ہے؟ تم اور تمہارے عاشق کے لیے جنت کا باب کھول دیا گیا۔ ابو بکر اور ابو بکر کے دیوانوں کے لیے اللہ جنت میں دروازے کھول دے گا، اس لیے ابو بکر پہلے آپ، پہلے آپ۔ تو ابو بکر صدیق کہتے نہیں علی علی نہیں کیا؟ کہ میں نے بھی نبی کو تمہارے بارے میں کہتے سنا ہے۔ کہ کیا کہتے سنا ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے نبی کو جنگ حنین خیبر میں دودھ اور کھجور نبی کے ہاتھ میں دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ نبی خود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دودھ اور کھجور حنین اور خیبر کے موقع پر خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ ہم سارے صحابہ حیرت میں تھے کس کو ملے گا، لیکن کہا میرا چچا زاد علی کہاں ہے؟ یہ خدا کا تحفہ علی کے لیے ہے۔ علی کی منقبت ابو بکر پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کی منقبت علی پڑھ رہے ہیں، اور ان دونوں کو دشمن یہ ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا یہ کون ہے؟ علی اس لیے پہلے آپ حضرت علی کہتے نہیں حضور نہیں پہلے آپ جاؤ۔ کہ میں کہے کو؟ کہ میں نے نبی کو کہتے سنا ہے کہ ابو بکر میری آنکھ ہے۔ جملے پر توجہ مسلمان، میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ابو بکر تو آنکھ ہے، نماز سے پیار صدیق سے نہیں، نماز سے پیار صدیق سے نہیں، نبی کی آنکھ ہے صدیق۔ ابو بکر اس لیے پہلے آپ۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا کہتے نہیں حضور پہلے آپ۔ ابو بکر کہتے نا میں نے بھی تمہارے بارے نبی کو کہتے سنا ہے۔ کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن ہر نبی کے دو قریبی ساتھی ہوں گے، ایک باپ اور ایک بھائی، ایک والی اور ایک رشتہ دار۔ تو میں نے نبی کو کہتے سنا ہے قیامت میں جو دو میرے ساتھی ہوں گے، میرے والی میں میرے چچا امیر حمزہ اور میرے بھائی میں قریبی میرا بھائی علی ہوگا۔ اور یار یہ پیچھے والے سبحان اللہ کائے کو نہیں بول رہے؟ جاگا بول سنو یار، وہ کہہ رہے ہیں علی پہلے آپ۔ میں نے نبی کو کہتے سنا ہے کہ قیامت میں جو میرے قریبی رشتہ داروں میں سے جو میرا بھائی ہوگا وہ میرا بھائی علی ہوگا۔ کون ہوگا؟ علی ہوگا، اس لیے پہلے آپ جائے۔ علی کہتے نہیں ابو بکر میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے۔ تھکے تو نہیں ہو نا؟ میں تو مختصر سنا کے نکل جاتا، پر آپ ہی نے کہا پورا سناؤ۔ اور پھر جو پہلے صحابہ کا ذکر اور پھر ہم خاموش ہو کے چلے جائیں۔ مولا علی سے ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے قیامت میں تم بھائی رہو گے، اس لیے پہلے آپ۔ علی کہتے ہیں نا ابو بکر میں نے بھی کہتے سنا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ قیامت کے دین جنت کے داروغہ رضوان اور جہنم کے داروغہ مالک، جنت کے داروغہ رضوان، جہنم کے مالک، جہنم کی داروغہ مالک، ان دونوں کو بلائے گا، ان سے کہے گا جنت اور جہنم کی چابیاں صدیق کو دے دو۔ لوگ کہتے یا علی کر کے جنت پر چابیاں ان کے پاس ہے، کدھر جاؤ گے؟ ایک حدیث اور بھی ہے کہ اب علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ یہ دوسری حدیث ہو، یہ اس میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث اور ہے، صبح کا وقت تھا، علی اور ابو بکر کی ملاقات ہوئی، تو ابو بکر علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، بہت تبسم کر رہے ہیں۔ علی نے پوچھا ابو بکر اتنا مسکرانے کی وجہ؟ کہ آج رات کو میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کو علی چٹھی دے گا۔ علی نے کہا اے ابو بکر تو پھر تمہیں دیکھ کر مجھے بھی مسکرانا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نبی نے پھر کیا بولا تھا، تم تو اٹھ کے چلے گئے تھے۔ کہا کیا؟ کہ علی چٹھی اسی کو دینا جس کے دل میں
بکر کو چھوڑا تو بھی نہیں، علی کو چھوڑا تو بھی نہیں. یہ دونوں سند ہے جنت میں جانے کی. تو ایسی بات کی، کیا کہا؟ اے ابو بکر پہلے آپ جنت میں جائیں، کیونکہ میں نے سنا ہے جنت کے داروغہ رضوان، جہنم کے داروغہ مالک، ان دونوں کی کہا جائے گا چابی ابو بکر کو دو، تمہارا اتنا بڑا مقام ہے، پہلے آپ جاؤ. کیا کہا؟ پہلے آپ جاؤ، آپ نہیں. اب جب مولا علی نے یہ کہا، سرکار صدیق اکبر نے سنا تو حضرت صدیق اکبر کہتے علی میں نے بھی تمہارے بارے میں سنا ہے. اب آپ بھی ٹھنڈے پڑ گئے، ابھی تو پوری حدیث بھی نہیں دی، آتی ہوئی ہے. کھانے کے لیے سموسہ ملے گا لیکن قیامت کے دن اس سے بڑی نعمت ملے گی. سن لو، آئے ہائے ہائے، مسکرا کر سن لو. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر کہتے علی میں نے بھی تمہارے بارے میں سنا ہے. کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن خدا اپنے منادی کے ذریعے یہ ثابت کرے گا کہ اللہ کو نبی کے بعد کوئی قریب ہے تو وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. علی اس لیے پہلے آپ. علی کہتے نہیں ابو بکر پہلے آپ کا، کیوں کہ میں نے بھی تمہارے بارے میں نبی کو کہتے سنا. کتاب کا نام یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ نور الابصار، یہ کتاب کا حوالہ ہے. علی کے بارے میں جب یہ کہہ دیا تو علی کہتے ہیں ابو بکر میں نے بھی تمہارے بارے میں کہتے سنا ہے. کہا کیا؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کے سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلے پہ رکھو، ابو بکر کا ایمان ایک پلے پہ رکھو. دنیا کے سارے مسلمانوں کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے. اس لیے ابو بکر پہلے آپ، حضور پہلے آپ. مولا علی کہتے، مولا علی نے یہ کہا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے نہیں علی میں نے بھی حضور کو کہتے سنا ہے، میں نے بھی حضور کو کہتے سنا ہے. کہا کیا سنا ہے؟ کہ یہ کہتے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک سواری پر علی سوار ہو کے آ رہا ہوگا. قیامت کے دن جتنے لوگ کھڑے ہوں گے وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا نبی آ رہا ہے. تب خدا کا منادی کہے گا نبی نہیں، نبی کا عقلی ہے. یہ جو شان کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے یہ نبی کا بھائی، نبی کے گھر کا داماد، فاطمہ کا شوہر علی آ رہا ہے. قیامت کے دن تمہاری یہ شان ہوگی علی، اس لیے پہلے آپ. نہیں پہلے آئے ہے. کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے تم ہوا ہے؟ پیچھے جا پہلے میں جاؤں گا. ہمارا یہ ہے نا، ہمارا یہی حال ہے. لیکن یہ علی اور ابو بکر ہے، والیانہ محبت ہے. سنو گے؟ پھر حضرت علی نے یہ سنانا تو علی نے کہا اے ابو بکر میں نے بھی تمہارے بارے میں نبی کو کہتے سنا ہے. کہا کیا؟ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. قیامت کے دن الگ الگ اعمال کرنے والے کے لیے الگ الگ دروازہ کھلے گا، لیکن جب نبی کا صدیق آئے گا اللہ 8 دروازے کھول کر کہے گا علی جس میں آئے ابو بکر جس میں سے جانا چاہتے ہو ہماری طرف سے اجازت ہے. ابو بکر تمہارے لیے 8 دروازے کھلیں گے، اس لیے پہلے آؤ. پہلے آپ. ابو بکر کہتے ہیں نا علی پہلے آپ، کیونکہ میں نے بھی نبی کو کہتے سنا ہے. کہا کیا؟ کہا جنت میں میرا محل ہوگا، میرے محل کے بغل میں میرے دادا ابراہیم کا محل ہوگا، اور ہم دونوں کے محل کے بیچ میں علی کا محل ہوگا. اس لیے آپ کا حق زیادہ بنتا ہے. حضور پہلے آپ. جب یہ سنا نا تو حضرت علی نے بھی کہا ابو بکر میں نے بھی کہتے ہوئے نبی کو سنا ہے. کہا کیا؟ کہ ایک میرا صحابی ایسا ہے جس کی زیارت کے لیے ہجوم فرشتوں کا اترتا ہے. کہا کون؟ کہا میرا صدیق. میرا صدیق. تو علی نے بھی کہا، ابو بکر صدیق نے بھی کہا نہیں پہلے آپ جاؤ. نہیں پہلے آپ جاؤ. کہا کیوں؟ کہ آپ تو وہ ہو کہ جس کی اہل بیت کے گھرانے کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. اور مولا علی کہتا اچھا ایسا ابو بکر کیا تمہارے لیے نہیں اتری؟ والذی جاء بالصدق تمہارے لیے نہیں اتری؟ پہلے آپ.
اب یہ دونوں صحابی پہلے آپ کر رہے تھے، آسمان سے جبریل دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا کرنے کا، جاؤ میرے نبی کو بتاؤ یہ پہلے آپ کے چکر میں کوئی اندر نہیں جائے گا، نبی کو کہو کہ دروازے کھول کر ذرا باہر کا نظارہ کرے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے، آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، ایک آپ کا صدیق دوسرا آپ کا علی دونوں باہر کھڑے ہیں، اندر کب سے آنا چاہتے پر پہلے آپ کے چکر میں نہیں آ رہے، پہلے آپ کے چکر میں نہیں آ رہے۔ حضور دروازہ کھول کے آپ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ منظر دیکھیں۔ میرے نبی نے دروازہ کھولا تو دونوں پہلے آپ کر رہے تو حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ اور ہمارے اندر ہے نا با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب، ادب والے رہو یار، ادب والے دعا کرو، کسی ادب والے کو بے ادبی پر مجبور نہیں کرنا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جتنے خاموش ہے اتنے بہتر ہے۔ ادب کے لیے کھڑے ہو گئے سے چپ چاپ۔ میرے نبی نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا کچھ نہیں حضور، میں ابوبکر صدیق کو کہہ رہا تھا تم پہ لے جاؤ۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے نوزو یہ آپ کے گھر سے ہیں، اہل بیت ہے، آپ کے گھر سے ہیں، بڑا مرتبہ۔ میں نے کہا پہلے آپ جاؤ۔ میرے نبی نے دونوں کو دیکھا، دونوں کی پیشانی کو چوما، دونوں کی پیشانی کو بوسہ دیا، گلے سے لگایا، اور میرے نبی کہتے ہیں علی تم کہہ رہے ہو ابوبکر پہلے آپ، ابوبکر تم کہہ رہے ہو علی پہلے آپ، حقیقت میں بتاتا ہوں کیا ہے، کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ابوبکر کی تعریف کرے، علی کی تعریف کرے، وہ کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن میرے صدیق کی اور علی کی تعریف کبھی بیان ہو نہیں سکتی۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ زندگی تھی، ایسے جیتے تھے۔ اور ہم نے پتہ نہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے کالے جبے والوں کو سن کے ایمان خراب کر دیا۔ ایک بات بتاؤ آخری، پیچھے والے، آخری بات، ایک بندہ تھا، سنو، ایک بندہ، اور اس بات کو لکھا کس نے؟ قاضی ایاز نے الشفا شریف میں آپ نے یہ بات لکھی۔ ایک بندہ تھا جو مر رہا تھا، بستر علالت پہ تھا، آخری وقت چل رہا تھا، اس کی زبان پہ لوگ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، وہ پڑھتا لیکن زبان لاخرا جاتی تھی، کلمہ پورا نہیں نکل رہا ہے، وہ پریشان ہے۔ لوگوں نے اس سے جا کے پوچھا اے بندے تو مسلمان ہے، کلمہ کیوں نہیں نکل رہا تیری زبان سے، وجہ کیا ہے؟ تب اس بندے نے خود کہا، کیا کہا؟ کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا، گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخی خالی اس محفل میں جہاں ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہو، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہو، ایسی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا، اس کے بدلے میں میرے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ ارے جو گستاخوں کی محفل میں جائے کلمہ نہیں نکلتا تو جو گستاخی کرے بتاؤ جنت کے حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا، نہ اہل بیت کو چھوڑنا، نہ صحابہ کو، کبھی نہیں۔ یہ جتنے نمازی جمعہ میں آتے ہیں نا ان سے کبھی پوچھنا، جنگوں کے متعلق تقریریں چل رہی ہے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بے شمار، بے حساب قربانیاں، بے حساب۔ لیکن یارو اللہ کے پیارو، ان صحابہ سے جو عشق ہے نا، جیسا عشق آپ مولا حسین سے کرتے ہو نا، امام حسین کے لیے مر جاؤ گے نا، بچے دے دو گے نا، ساری جانیں قربان کر دو گے، سیم ایسی ہی محبت صحابہ سے ہونی چاہیے، سیم، اس سے نہ تھوڑا کم نہ تھوڑا زیادہ۔ ان دونوں کو سینے میں بسا کے رکھو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ اپنی زندگی کو گزارو صحابہ کی محبت میں اور اہل بیت کی، دونوں میں سے کسی کی محبت کو کم ہونے نہیں دینا۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں عثمان غنی اور مولا علی کو یاد کریں۔ کل ایک حیا کے پیکر اور خدا کے شیر کا ذکر ہوگا۔ باتیں تو آج مجھے بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ سرکار صدیق اکبر کی شان، عمر فاروق اعظم کی شان، اس کے لیے الگ ایک رات چاہیے۔ پھر بھی میں نے آپ کو تھوڑے سے وقت میں ان کی شان آپ کے سامنے پیش کی۔ بس اتنا، آج کی محفل سے ایمان لے کے جاؤ، نہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑنا ہے،
تو اس لیے نعرہ لگاتے رہو. کیا کہو گے؟ ہر صحابی نبی. آپ کی آواز ابھی بہت کمزور تھی یار. یہ دو نعرے کبھی نہیں بولنا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم کو صحابہ کے عشق میں جلائے، دنیا سے اٹھائے تو صحابہ کے عشق میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام عزت کریں. جو مانے نبی ہم وہ عمر جس کے آدھا پیش کر اس خدا دوست حضرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمان پیلا ہو سلام شمع جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمان پھیلا ہو سلام شمع جن کے دشمن